بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا اردو عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم اقرا اردو عملی کتاب میں کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ کتاب سامنے رکھیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نعت کی بلند خوانی کی تھی اور اس کے ابتدائی سوالات کے جوابات تحریر کیے تھے، صفحہ نمبر 29 اور 30 تک۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 29 اور 30 ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 دیکھیے، اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 32 سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 32 اقرا اردو عملی کتاب آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی بیٹا اپنی کتاب اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 32 کھول لیجئے، شاباش۔ صفحہ نمبر 32 کا آغاز بھی ایک قاعدے سے ہو رہا ہے بیٹا۔ یہاں آپ کو قواعد کے تحت ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، اسے آپ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 32 سے پہلے صفحہ نمبر 31 ہے، جس کے بارے میں پہلے واضح کر دوں۔ صفحہ نمبر 31 کا ایک کام جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتایا تھا، آج بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے، سوال نمبر 4 کسی رسالے، کتاب یا اخبار سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی نقل یعنی کہ فوٹو کاپی یہاں چسپاں کیجیے۔ یعنی آپ نے کسی بھی کتاب یا کسی بھی رسالے یا اخبار سے ایک عدد نعت لینی ہے اور اس کو یہاں چپکانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی نعت نہیں ہے تو آپ کسی بھی نعت کی فوٹو اسٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی یہاں چپکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں واپس صفحہ نمبر 32 کی جانب۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 32 پہ جو قاعدہ دیا گیا ہے میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ بامعنی تو ہیں لیکن بے ترتیب ہیں۔ یہاں 2 کالم دیے گئے ہیں جن میں 2 طرز کے جملے آپ کو دیے گئے ہیں، ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ بے ترتیب ہیں، جیسے یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جملے بے ترتیب الفاظ کے ساتھ جملے لکھے ہوئے ہیں، جبکہ کالم بے میں آپ کو ترتیب سے لکھے ہوئے جملے نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، ان کو الگ الگ بولنے سے پوری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، کھایا نے سیب میں، خوبصورت کا احمد ہے گھر۔ اب دیکھیے بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر ترتیب سے ان الفاظ کو کہا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، میں نے سیب کھایا، احمد کا گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں اب بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ الفاظ ترتیب سے بولے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم ان کو ایک خاص ترتیب سے ملا کر بولتے ہیں تو پوری بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آج کا قاعدہ محض آپ نے اتنا سا جملہ یاد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، یعنی خط کشی کر سکتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ترتیب سے لکھے ہوئے بامعنی الفاظ کو جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترتیب سے لکھے ہوئے بامعنی الفاظ کو جملہ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ جو اوپر تفصیل دی گئی ہے، یہ تمام تفصیل دراصل اس کا خلاصہ یہ ہے جملے کی تعریف، یہ ہے جملے کی تعریف۔ جملہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جملہ کہتے ہیں ترتیب سے لکھے ہوئے بامعنی الفاظ کو، ٹھیک ہے۔ بامعنی الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ بنا مطلب کے الفاظ مہمل الفاظ کہلاتے ہیں اور ان کو بے معنی لفظ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ کے مجموعے کو جملہ نہیں کہہ سکتے۔
لیکن اگر بامانی الفاظ ہوں گے اور ترتیب سے ہوں گے تو انہیں جملہ کہا جائے گا۔ اب دیکھیے نیچے آپ کو دو کالم دیے گئے ہیں، کالم الف اور کالم بے، ٹھیک ہے۔ کالم الف اور کالم بے میں فرق یہ ہے کہ کالم الف میں کچھ الفاظ آپ کو بے ترتیب دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہی الفاظ کو درست ترتیب سے دیا گیا ہے۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا بظاہر، لیکن کالم بے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا مطلب ہے، لہٰذا ان کو جملہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ نے اسی طرز پر کالم الف کے الٹے سیدھے الفاظ کو ترتیب سے لکھ کر جملہ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے پہلا جملہ، اسکول ہے میرا یہ۔ اب دیکھیے ان کو ترتیب سے اگر لکھ دیا جائے تو کیسا خوبصورت جملہ بنتا ہے، یہ میرا اسکول ہے۔ کھایا نے سیب میں، کچھ بات سمجھ آئی؟ بالکل نہیں۔ اب دیکھیے میں نے سیب کھایا۔ خوبصورت کا احمد ہے گھر، احمد کا گھر خوبصورت ہے۔ نفرت سے جھوٹ مجھے ہے۔ اب اگر اس کو ترتیب سے لکھ لیا جائے تو جملہ بنتا ہے، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، ٹھیک ہے۔ سے تم وقت اس کہاں ہو آ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر درست ترتیب کے ساتھ بولا جائے تو کتنا خوبصورت جملہ بنتا ہے، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ نے صفحہ نمبر 33 پہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کو درست جملوں کی شکل میں تحریر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 33 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 33 سوال نمبر 1، ان بے ترتیب الفاظ کو جملوں میں تبدیل کریں۔ ان بے ترتیب الفاظ کو جملوں میں تبدیل کریں، یعنی یہاں جو الفاظ آپ کو الٹے سیدھے دیے گئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو ترتیب سے لکھ کر جملہ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جملہ دیکھیے، وقت کرو اپنا پر کام، ٹھیک ہے۔ وقت کرو اپنا پر کام۔ اب آپ اس کا جملہ بنا لیجئے، کیسے بنے گا؟ شاباش، میں آپ کو کچھ وقت دے دیتا ہوں، کیا جملہ بنے گا بیٹا، سوچ لیجئے۔ شاباش، کیا جملہ بنا؟ وقت پر اپنا کام کرو، وقت پر اپنا کام کرو۔ اب جب آپ نے درست جملہ بنا لیا تو اس کو یہاں لکھ لیجئے جیسے میں لکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اضافہ کر لیجئے، وہ کیا، ہر جملے کے بعد آپ چھوٹا سا ڈیش لگا لیں، فل سٹاپ، ٹھیک ہے، جسے اردو میں ختمہ کہا جاتا ہے۔ ہر جملے کے بعد یہ لازمی طور پر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں دوسرے جملے کو، سویرے کرو اٹھا صبح۔ کیا جملہ بنے گا؟ جی شاباش، صبح سویرے اٹھا کرو، صبح سویرے اٹھا کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے درست جملے بنانے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور جملہ بنا دیتا ہوں بیٹا، آپ دیکھیے چھٹا جملہ دیکھیے، طاقتور قلم زیادہ زبان ہے سے۔ کیا جملہ بنے گا؟ سوچئے، شاباش، سوچئے۔ قلم زبان سے زیادہ طاقتور ہے، شاباش۔ قلم
زبان سے زیادہ طاقتور ہے. اب اس کو یہاں لکھ لیجئے. اور فل اسٹاپ لگا لیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے تمام جملوں کو درست کر کے یہاں لکھنا ہے. بہت آسان کام ہے نا بیٹا, آپ لکھ سکتے ہیں. شاباش. صفحہ نمبر 33 اس طرز پر آپ نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 34 کی جانب بڑھتے ہیں. جی بیٹا, صفحہ نمبر 34 اس وقت آپ کے سامنے ہے. صفحہ نمبر 34 یعنی کہ 30 اور 4. مشق نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2. درج ذیل الفاظ کے معنی بے ترتیب دیے گئے ہیں. انہیں ایک جیسے معنی والے لفظ کے سامنے لکھیے اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دراصل نیچے والا کالم دیکھیے. نیچے والے کالم میں آپ کو 3 عنوان نظر آ رہے ہیں, الفاظ, معنی اور جملے. آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. الفاظ جو یہاں دیے گئے ہیں ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے, یعنی ایسے جملے بنانے ہیں جس کے اندر یہاں دیے گئے الفاظ آئیں. ٹھیک ہے. یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ الفاظ ان جملوں میں آنے چاہیے. ایسے آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں اور لکھنے ہیں. یاد رہے کہ دیا گیا لفظ جملے کے اندر آنا چاہیے. جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کوئی بھی فرضی جملہ بنا سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ جملہ مختصر بھی ہو اور پر اثر بھی ہو. مختصر اور پر اثر ہو یعنی کہ خوبصورت الفاظ ہوں اور خوبصورت بامانی جملہ ہو. ٹھیک ہے. ایک بات اور بیٹا, یہاں ایک اور کالم دیا گیا ہے, معنی کا کالم نظر آ رہا ہے آپ کو. دراصل یہ ان الفاظ کے معنی ہیں جو آپ نے یہاں لکھنے ہیں. ان الفاظ کے معنی یہاں آپ کو بے ترتیب طور پر دیے گئے ہیں. آپ نے تلاش کرنا ہے لفظ کے معنی کو اور یہاں لکھنا ہے. کتنا آسان کام ہے. اب دیکھیے, سب سے پہلا لفظ ہے تحفہ. تحفہ کے معنی کے لیے یہاں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں, بہادر, آغاز, ہدیہ, پیدائش, خواہش یا حضور کی تعریف. اب دیکھیے تحفہ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں بیٹا؟ بہادر نہیں, آغاز نہیں, ہدیہ جی ہاں, شاباش. تو تحفہ کے معنی ہوئے ہدیہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلے لفظ کے معنی تلاشیے. اگلا لفظ کیا ہے؟ نعت. اس کے معنی کیا ہے؟ بہادر, آغاز, ہدیہ, پیدائش یا خواہش یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. جی ہاں, حضور کی تعریف. تو یہاں لکھ لیجئے حضور کی تعریف. اگلا لفظ دیکھیے ولادت. ولادت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اوپر سے تلاش کریں, شاباش. جی ہاں, ولادت کے معنی ہے پیدائش. ٹھیک ہے. اس طرز پر آپ نے الفاظ کے معنی تلاش کر کے یہاں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کام انشاءاللہ آپ کریں گے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ان الفاظ کو, معنی کو نہیں, الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. یاد رہے معنی کا جملہ نہیں بنائیں گے آپ, بلکہ لفظ جو دیے گئے ہیں ان کا جملہ آپ بنائیں گے. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ ہے تحفہ. تحفہ کا جملہ کیا ہوگا؟ شاباش. کوئی اچھا سا جملہ بنائیے جس کے اندر لفظ تحفہ آ جائے. ٹھیک ہے، بنائیے. کوئی بھی جملہ آپ نے بنا لیا، اچھی بات ہے. اب میں آپ کے لیے ایک جملہ اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں. تحفہ دینا سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تحفہ دینا سنت رسول ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے دیکھا کہ جملے کے اندر لفظ تحفہ کا میں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، اگلا جملہ دیکھیے، نعت. نعت کا جملہ بنائیے. شاباش. جی شاباش. نعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. یا نعت پڑھنا باعث ثواب ہے. باعث ثواب ہے یعنی ثواب کا باعث ہے یا ثواب ملنے کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، نعت پڑھنا باعث ثواب ہے. آپ نے نوٹ کیا بیٹا، ہر جملے کے آخر میں فل سٹاپ لگانا یعنی کہ خاتمہ لکھنا یہ ضروری ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اگلا جملہ دیکھیے، ولادت. شاباش. کوئی جملہ بنائیے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی. چونکہ یہاں جگہ کم ہے اس لیے میں صرف صاد لکھ رہا ہوں. مکہ میں ہوئی. اور فل سٹاپ. دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ نے مزید 3 جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، مزید 3 جملے بنانے ہیں اور جیسے میں نے صاف لکھا ہے بالکل کوشش کریں اسی طرح صاف ستھرا لکھنے کی. تو ہمارا سبق نعت اور اس کی مشق مکمل ہوئی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.